اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حکیم ملت حضرت مولانا حکیم صاحب اللہ تعالیٰ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ جمع ہیں۔ اللہ العزت آج کا سب کچھ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا حضرت کے لیے اِسال ثواب ہو جائے۔ تمام احباب سے درخواست ہے درود پاک کا بابرکت نذرانہ پیش فرمائیں۔ میں ہمارے آج کے معزز مہمان سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بے انتہا خصوصیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، اور ان کے ساتھ سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مجلس کی رونق بنے۔ اور جو علماء کرام ہیں ان کو ذرا اگلی نشستوں میں جگہ دے دیں، بڑی مہربانی۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ حالات حاضرہ اور امت کی کیفیت اس عنوان پہ ایک عجیب سا درد دل ہے۔ محترم جناب نعیم صدیقی مرحوم کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصا فی خلق الناس۔ اے میرے نبی صدق و صفا جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے۔ اے میرے نبی صدق و صفا جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے۔ اے میرے نبی صدق و صفا جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، اور دل کی شب غم میں کوئی جب برق بلا لہراتی ہے، وہ برق بلا جب بن کے گھٹا باران شرر برساتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے۔ جب چاندی کے بت خانوں میں انسان کے لہو کی بھیٹ چڑھے، جب چاندی کے بت خانوں میں انسان کے لہو کی بھیٹ چڑھے، وہ نشہ جو مہتوں پر تاری، ہر بت کا قد کچھ اور بڑھے، ان بت خانوں میں چیخ کوئی جب گونج کے دل دہلاتی ہے، ایسے میں تڑپ
اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے، بازار گناہ کی روشنیاں جب گھور اندھیرے پھیلائیں، بازار گناہ کی روشنیاں جب گھور اندھیرے پھیلائیں، کم خواب کی سیجوں کی گلیاں چبھتے ہوئے کانٹے بن جائیں، اغوا ہو کر بکنے والی جب کوئی طوائف گاتی ہے، ایسے تڑپ اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے، یہاں جھوٹ گواہی دیتا ہے جب سچ کا خاصا رخ پہ بنے، کرتا ہے امامت کفر یہاں جب تقویٰ کی محراب تلے، کرتا ہے امامت کفر یہاں جب تقویٰ کی محراب تلے، طاغوت کی جب بے پاک ہنسی غیرت کو ضرب لگاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے، اے میرے جب مہر خمے میں کھلتی ہے اور رند بہکنے لگتے ہیں، ہر شمع جب سنگل کے ترشے ہوئے بت محفل میں تھرکنے لگتے ہیں، ہر شمع سسک کر بجھتی ہے، آہوں کا دھواں پھیلاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے، جب درد تضاد قول و عمل، جب درد تضاد قول و عمل، جب درد تضاد قول و عمل رک رک کے فضو ہو جاتا ہے، جب زہر نفاق پنہا سے غایات کا خون ہو جاتا ہے، غداری کے بازاروں میں جب دھوپ وطن بک جاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل ایسے میں تیری یاد آتی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے بھائی عبداللہ بن عباس۔ ہمارے درمیان بہت ہی سینئر احباب زعماء مختلف طبقات فکر سے پاکستان تھرڈ یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں نواز رضا صاحب، بڑا طویل صحافت کا دور گزارا ہے انہوں نے، راولپنڈی میں ختم نبوت کی تحریک ہو یا اور تحریکیں مولانا شورش کشمیری کے ساتھ اور تمام علماء کے دست بزدستہ یہاں ساتھ رہے، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے درمیان ابھی تشریف لائے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران قائد حریت سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب، اور اسی طرح اور احباب تشریف لائے ہیں۔
ہمارے کوہستان سے MPA مفتی عبید الرحمان صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آج کی جو مجلس ہے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کی شخصیت کی برکت کی وجہ سے مختلف جماعتوں کے قائدین، مذہبی جماعتوں کے رہنما، متممین، علماء، خطباء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ مولانا عبدالقدوس محمدی بھی بات کریں، مولانا ہارون الرشید صاحب آئیٹ والے، مولانا ہارون الرشید صاحب بلو ایریا والے، اور بہت سارے حضرات ہیں، سب کی یہاں پہ گفتگو ہو، لیکن وقت کی چونکہ قلت ہے، وقت کم ہے، پروگرام بھی ہمارا 5 بجے سے شروع ہے، تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ذرا جلدی سے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے احباب یہاں پہ تشریف لائیں اور مختصر اور جامع خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب محتمم ہیں جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، ایک تاریخ کے نگران، ایک تاریخ کے اور ورثے کے نگہبان، اور ایک جدوجہد اور عظیمت کے وارث حضرت مولانا اشرف علی صاحب محتمم ہیں جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن اور جانشین ہیں شیخ القرآن کے۔ میرے واجب الاحترام اکابرین علماء کرام، میرے ساتھی الحمدللہ آج مولانا حکیم صاحب کی یاد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرت وہ شخصیت تھی الحمدللہ، کوئی کنٹری میں کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں سے ذکر نہ ہو، میرے ابو کی تاریخ ہو، خالدان مصطفیٰ کی تاریخ ہو، الحمدللہ پورا سماج دیا ہے۔ ختم نبوت کی تاریخ کے اندر جہاں مولانا حق صاحب اللہ علیہ تھے، حضرت محمود صاحب اللہ علیہ تھے، وہاں سندھی حضرت حکیم صاحب اللہ علیہ نے کردار ادا کیا۔ جہاں انہوں نے اندر کردار ادا کیا، بعض مقبار میں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حضرت مولانا یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور مولانا شاہ مدرانی نے بھی، باقی حضرات بھی کردار کیا۔ الحمدللہ ان کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ 1974 میں قانون پاس ہو گیا ہے۔ لیکن آئے افسوس کی بات کہتا ہوں، موجودہ جو حکومت گزر چکی ہے انہوں نے اس قانون کو دوبارہ زمین کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ وہ ترمیم نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام جماعتیں بھی، تمام علماء کرام تمام اپنے سب سے جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی گستاخی دوبارہ نہیں کر سکتے۔ میں پھر بھی آخر میں مولانا مجید ہزاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی مولانا حکیم صاحب اللہ کی یاد کا اہتمام رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو مولانا حکیم صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب جانشین شیخ القرآن اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ کے انتہائی قریبی ساتھی اور تحریک ختم نبوت کی تحریک میں ان کے ساتھ اور ان کے ہم نشین رہے، پاکستان کی سیاست کا ایک معتبر نام، پاکستان کی سیاست میں شرافت اور اپنی ذاتی حیثیت میں منفرد شخصیت، میں دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ محمد ظفر الحق صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، میں ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا ہوں جہاں مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے صرف ایک نقطے پر جمع ہیں، اور وہ ہے ختم نبوت۔ اور جو یہ ایک ایسا مضمون ہے
جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دسمبر 1971 کی بات ہے، 20 یا 21 تاریخ تھی کہ مرحوم قاری سید الرحمان صاحب اور 2-3 ان کے ساتھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں مفتی محمود صاحب علیہ رحمۃ اور مولانا غلام روز ہزاروی صاحب مرحوم اور عبدالبری خان تینوں اکٹھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ملاقات ہے دوسرے دن صبح بھٹو صاحب کے ساتھ، جو 1-2 دن پہلے صدر کی حیثیت سے وہاں تشریف لائے تھے اسلام آباد میں۔ تو یہ حضرات جو ہیں وہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مقدمہ لڑا تھا اصل قریشی کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے سامنے، اور وہ حسن قریشی صاحب کو تھوڑی سی سزا ہو گئی تھی، لیکن اس کا شعلہ جو ہے پورے ملک کے اندر موجود ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس معاملے پر بھی بھٹو صاحب کے ساتھ بات کی جائے، تو وہ اس معاملے میں آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب ان کے خیالات سنے، جس کے بارے میں پہلے بھی مجھے علم تھا، اور وہاں انہوں نے کھل کر باتیں کی ختم نبوت کے بارے میں، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ کسی ایک مسئلے کے اوپر آپ بھٹو صاحب سے بات کریں، اور وہ کوئی بنیادی سا مسئلہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بنیادی مسئلہ وہی ہے جس کے لیے گزشتہ 80-90 سال سے پاکستان کے اندر اور بیرون ملک جدوجہد ہو رہی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس معاملے میں آپ ان سے بات کریں، اور میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اس کے ذریعے سے یہ حل بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ لوگ موجود ہیں ابھی جو اس سلسلے سے علم رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ مشاورت کر لیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ جب وہ کیس میں نے شروع کیا فوجی عدالت کے سامنے، تو بہت سے علماء کرام تشریف لائے کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو اوریجنل کتابیں ہیں مرزا غلام احمد کی، وہ اگر آپ مجھے مہیا کر سکیں تو میں ان کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس شخص کے اوپر میں نے جرح کرنی ہے وہ مرزا غلام احمد کا نواسا ہے، امام، اور وہ سینئر ایڈوائزر تھا یحییٰ خان کا، اور اس زمانے میں یحییٰ خان ایران گئے ہوئے تھے، تو یہ پورے ملک کے اوپر اسی کی حکمرانی اور حکومت تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن خاص طور پر انہوں نے نام لیا مولانا لال حسین اختر صاحب مرحوم کا، اور وہ ان سے ایک ٹیم کی بڑی ساری بھری ہوئی صندوق لے آئے، اور اس میں نے 1 ہفتہ لگایا، نہ میں عدالت گیا نہ کسی کو ملا، میں انہی کتب کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس میں نشان زدہ کرتا رہا کہ یہ سوال میں نے ان سے پوچھنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بحث بعد میں قومی اسمبلی میں ہوئی، تو اس وقت
ان دونوں کے قادیانی اور لاہوری گروپ کے جو سربراہ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ ہر بات پر کہتے تھے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو لیکن جب میں نے ان کتابوں کے حوالوں کے ذریعے سے اس پر جرا کیا امامت پر، اس نے کسی ایک بات سے بھی انکار نہیں کیا، اور فوجی جو عدالت تھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ کہنے لگے کہ آج ہم پر کھلا ہے پورا اس مہمہ کہ اصل میں ان کے عقائد کیا ہے اور ہم سے وہ کتنے مختلف ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث تھی۔ اس سلسلے میں جناب شورش کشمیری صاحب بھی تشریف لائے، مولانا یوسف بنوری صاحب مرحوم بھی تشریف لائے ملنے کے لیے، اور سب کی معاونت سے وہ کیس پہ ہوا، لیکن اس بات پر اتفاق ہوا کہ بنیادی طور پر بھٹو صاحب سے اس وقت میں بات کی جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابتدا میں شاید ان کو بھی حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کو ظفر احمد انصاری صاحب مرحوم اور باقی جو لوگ تھے جن کے بھٹو صاحب کے ساتھ پرانے تعلقات بھی تھے، انہوں نے ان سے بات کی تو ان کو بھی یہ پھر واضح ہو گیا کہ مسلمان الگ ہیں اور یہ بالکل مختلف اور الگ ہیں۔ تو پھر پورے ہاؤس نے بالاتفاق ان کو غیر مسلم قرار دیا، اور اس کے بعد جب کبھی ملاقات ہوتی تھی مولانا مفتی محمود صاحب سے، جو اکثر تشریف لاتے تھے صدر میں قاری سید رحمان صاحب کی مسجد میں، تو وہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی، وہ ذکر کرتے تھے کہ یہ ابتدا اس بات کی اس مشاورت سے ہوئی جہاں میرا نام وہ لیتے تھے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ بھٹو صاحب سے اس معاملے پر بات کی جائے۔ الحمدللہ یہ جو پھر 1974 میں ترمیم ہوئی تو اس کے ذریعے سے یہ معاملہ پھر حل ہو گیا، لیکن اس معاملے کے حل کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو پھر میں علماء کا ایک وفد لے کر صدر ضیاء الحق صاحب کے پاس گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کے معاملات کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو بھی مسجد ہی کہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی آرڈیننس نکالنا چاہیے۔ تو اللہ بھلا کرے، انہوں نے پھر وہ ملوایا مجھ سے، اور وہ پھر امتناع قادیانی آرڈیننس کی شکل میں پاس ہوا۔ لیکن آج مجھے دیکھ کر مولانا اشرف علی صاحب سے کہ ایک ایسی تاریخ آنے لگی تھی جہاں پورے ملک نے اکٹھا ہونا تھا، مولانا غلام اللہ خان صاحب کے مسجد میں پورے ملک سے لوگوں نے آنا تھا، آزاد کشمیر سے اور چاروں صوبوں سے، اور یہ مطالبہ کرنا تھا کہ فوری طور پر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، اور جب انہوں نے یہ پڑھا مسودہ اس کا امتناع قادیانیت کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ علماء کرام کو خود سمجھائیں، شاید مجھ پر اعتبار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام مولانا عبداللہ صاحب مرحوم بھی تھے، باقی حضرات بھی تھے، تو یہ وہ بھی روئے اور صدر صاحب بھی روئے اور دعا کی، اور اکٹھی پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بنیادی کردار اور جامعہ فرقانیہ کی وجہ سے تھا، اور مولانا عبدالحکیم صاحب مرحوم جن کو اللہ تعالیٰ درجات ان کے بہت بلند فرمائے،
میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بنیادی کردار تھا، اور وہ صاحب حکمت بھی تھے اور جرأت مند بھی تھے، اور ان کی ان حضرات کے ساتھ جو اب سلف صالحین ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مدرسہ ہے، جو ان کی اولاد ہے، وہ سارے اس بات پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر فخر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ ان کے والد صاحب نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ راجہ محمد ظفر الحق صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنی یادیں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کے ساتھ اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار ہے، راجہ صاحب پاکستان میں شرافت کی سیاست کے علم بردار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہے، لیکن بالکل جس طرح صاف اور شفاف، الحمدللہ۔ اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں صحافیوں میں اخلاقی اقدار کی آخری نشانی ہے، اور تحریک ختم نبوت میں بھی شریک رہے اور بہت ساری تحریکوں میں شامل رہے۔ میں مختصر وقت کے لیے، چونکہ یہ بھی حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کے عہد میں رہے، تو میری خواہش ہے کہ ان کی بھی حاضری ہو۔ محمد نواز رضا، صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد نواز رضا صاحب، صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ۔ صلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ محمد ظفر الحق صاحب، آج سابق چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب، سردار یوسف صاحب، جید ہزاروی صاحب، معزز حاضرین، سچی بات یہ ہے کہ میری طبیعت کوئی ہفتہ اشرف سے پہلے خراب تھا تو میں شاید نہ آتا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک تقریب ایسی منعقد ہو رہی ہے جو مولانا عبدالحکیم ہزاروی کی یاد میں بھی ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کتاب بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر میں سینئر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، نوجوان طالب علموں میں تھا، میرے ساتھ اور بھی دوسرے لوگ تھے، ہم لوگ مولانا عبدالحکیم ہزاروی صاحب اور مولانا غلام اللہ صاحب کے مدرسوں میں جایا کرتے تھے۔ میں طویل عرصہ تک مولانا غلام اللہ صاحب کے ہاں جمعہ کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ پھر دوسرا ہمارا جو تھا وہ بنی میں مدرسہ فرقانیہ تھا۔ مجھے ان لوگوں کا میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ہم نے مولانا عبدالحکیم صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے جرأت مند ایک عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے یہ وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک نظریے کی خاطر بسر کر دی۔ یعنی دو بڑے مراکز تھے یہاں پٹی میں، ایک تھا مولانا غلام اللہ صاحب کا دارالقرآن مدرسہ جی قرآن، دوسرا تھا جہاں مدرسہ فرقانیہ تعلیم القرآن، اور یہ دوسری جو جگہ ہے تو جب تک مولانا غلام اللہ صاحب اور مولانا عبدالحکیم صاحب زندہ رہے تو تودی بولتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑی تحریکیں چلی، ان دو بڑے اداروں کے درمیان سے یہ سب کچھ نکلتا تھا، اور ختم نبوت کی تحریک میں انہی مدرسوں میں انہی مساجد میں لوگ تقاریر کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے ان کے دسترخوان کے خوش اچھین تھے۔ میں مولانا عبدالحکیم ہزاروی صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار یہ تھا کہ میرے اپنے عزیز و اقارب بھی چودھری نذیر صاحب جو چمڑا گناہ والے ہیں، وہ ان کی جمعیت امہ اسلام کے جنرل سیکرٹری تھے پٹی کے،
تو بڑی ایک قربت تھی. پھر مولانا عبداللہ حکیم صاحب اپنے مت کے بڑے جید علماء میں شمار ہوتے تھے جی. انہیں اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں جو تحریک چلی اس کو نتیجہ خیز قرار دینے میں مفتی محمود کا، پروفیسر غفور صاحب کا، اور اسی طرح مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا اور دیگر شخصیات کا انہوں نے ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نا ان کو بنیادی طور پر جو سپورٹ ملی انہیں لوگوں کی طرف سے ملی. میں رایہ الحق صاحب نے بڑا مختصر ٹائم لیا. رایہ صاحب کا بہت بڑا مواد اس موضوع پر موجود ہے کہ یہ تحریک خطر نبوت میں رایہ الحق صاحب کا بھی ایک رول رہا ہے. اس پہ انہوں نے بہت کم بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رایہ الحق صاحب بھی اپنے دور میں ختم نبوت کی تحریک کا کوئی آدمی ہو اس کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے، اس کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اس کے لیے ایوانوں میں بات بھی کرتے تھے اور بات منواتے بھی تھے. آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب کبھی بھی کوئی قادیانیوں کی کوئی خسر ہوتی ہے، کوئی وہ سازش شروع ہوتی ہے تو ابھی یہ لوگ یاد آتے ہیں. آج بھی یاد کرنے کا وقت ہے خواجہ شورش کشمیر مرحوم جیسی بلند پایا شخصیات کا کہ جو آ کر دارالتعلیم القرآن میں جلسوں سے خطاب کیا کرتے ہیں. مولانا تاج محمود صاحب تھے. میں بڑے ٹائم نہیں دینا چاہتا کہ وہ یہاں اور دیگر ازاد نے کام بات کرنی ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں عبدالمجید ہزاری صاحب کا کہ انہوں نے بڑے طویل عرصے کے بعد لوگوں کو یاد دلایا کہ مولانا عبدالحکیم ہزاری بھی بلند پایا شخصیت ہے. ان کا پوتی پوتا تھا کوہستان میں. یہ اب سردار یوسف صاحب یا دوسرے لوگ ان کے جانشین ہیں. جب وہ تھے تو ان پہاڑوں میں ان کی آواز گونجتی تھی، بڑے بڑے سردار ان سے کانپتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ لوگ سب متحد رہے ہیں اور اکٹھے رہے ہیں تو کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا. شکریہ. محترم نواز رضا صاحب اور محترم راجہ ظفر الحق صاحب کی جو باتیں اور ان کی جو گفتگو ہے، ان سے آج سے 30 سال پہلے کی وہ تر و تازگی معلوم ہوتی ہے اور آپ نے محسوس کیا کہ کردار کبھی مرتا نہیں. کردار اور عظمت یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مولانا عبدالحکیم حکیم ملت مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی ان کا کردار، ان کی عظمت اور ان کی خوشبو اسی طرح تر و تازہ ہے. اور یہ سب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا استاذ القرہ قاری عبد المالک صاحب پیرانہ ثانی میں تشریف لائے ہیں، جو کسی پروگرام میں آج کل نہیں جا سکتے، لیکن مولانا عبدالحکیم صاحب کی محبت ان کو کھینچ لائی ہے. اسی طرح مولانا عبدالغفار صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا شیر محمد مغل صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا محمدی صاحب عبد القدوس محمدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تمام بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، سب کے نام نہیں لے سکتے. بلوچستان سے تشریف لائے ہیں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری غلام سرور زہری صاحب اور حضار کے سرپرست قبائلی رہنما علی محمد صاحب. اسی طرح جمعیت علماء اسلام حضار کے ناظم عمومی مولانا عنایت اللہ صاحب اور اسی طرح مولانا قمر الدین صاحب، طلع قمر صاحب اور باقی تمام حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں. سب کو اس پروگرام میں مولانا ادریس حقانی صاحب اور سب کو اس پروگرام میں ہم مولانا طاہر رحمان صاحب مانسیرہ سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ. اور آج یہ سب مولانا عبدالحکیم صاحب کے اس کردار اور ان کی عظمت کو خراج تحسین پر پیش کرنے کے لیے یہ گلدستہ جمع ہوا ہے. تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر خواجہ خواجگان پیر طریقت حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے گزارش یہ ہے ادب کے ساتھ کہ وقت کی بہت قلت ہے، مختصراً حضرت حکیم ملت کو خراج تحسین پیش کریں.
اللہ الرحمن الرحیم. وہ بہت بڑے لوگ تھے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. ان پہ بات کرنا چھوٹے منہ بڑی بات والی بات ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر الکلام اللہ ود اللہ. بہت شکریہ. میں مختصر وقت کے لیے ہماری سعادت ہے کہ سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو وہ بھی تشریف لائیں اور برکت کے لیے چند کلمات ارشاد کریں گے. بلوچستان سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب سینٹ میں حق و صداقت کی آواز بلند کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صدق اللہ العظیم. جناب صدر، حضرات علماء کرام، حدیث میں ہے کہ جب نیک آدمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ ہو کہاں کہیں تو اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے. تو اس مجلس میں ہم آئے ہیں یہی ہو کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا. جس طرح یہ اکابر کام کر کے گئے، اے اللہ بھی ہم سے بھی اسی طرح کام لینا اور انہی نیکوں کی جماعت میں رکھ کر اس دنیا سے رخصت. میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں. دورہ تفسیر میں نے پڑھا ہے. اس زمانے کے اندر حضرت مولانا عبد الحکیم رحمہ اللہ اور قاری سعید احمد رحمہ اللہ، وہ بزرگان جو تھے، ان کا ایک دور تھا. مسائل میں کسی میں اختلاف تھا، وہ اس میں اتنا نہیں تھا جھگڑا. باطل کے خلاف متحد ہو کر انہوں نے کام کیا. مجھے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے الفاظ یاد ہیں. فرمایا بھائی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں کہا مولوی غلام اللہ میں عہدے اوروں کو دوں گا لیکن کام تمہیں کرنا ہے. غلام اللہ میں عہدے اور لوگوں کو دوں گا ختم نبوت کی تاریخ کے اندر، لیکن کام تمہیں کرنا ہے. حضرت اسی طرح آپ وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور جو علماء گزر گئے ہیں آپ ان کے وارث ہیں. تو انبیاء کی جو میراث ہے صرف عبادات نہیں ہے، صرف معاملات نہیں ہے، ہاں ان میں سیاست بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، تو سیاست میں بھی علماء نبیوں کے وارث ہیں، چاہے دنیا جو بھی کہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء کی سیاست ہوتی تھی. تو حضرت اللہ تعالیٰ بزرگ کی مغفرت کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر فروعی اختلافات میں الجھ کر ایک دوسرے سے دور آدمی نہ ہو اور کام کرے. اللہ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اور ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ حضرت نماز کے بعد یہی دعا کرتے رہے، اللہ آج تو میں نیکوں کی جماعت میں ہوں، مرنے تک ان کے ساتھ رکھنا، کلمہ پڑھ کر اسی جماعت میں میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وَكُلَّ أُنَاسٍ نَدْعُوهُمْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جس لیڈر کے پیچھے ہوگا اللہ ان کے ساتھ بلائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زندگی میں بھی وقت دے اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ بلائے۔ ہر نماز کے بعد یہ بھی دعا کرتے رہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہماری آج کی جو تقریب ہے وہ حضرت مولانا موسیٰ شاکر صاحب کی جو کتاب ہے حکیم ملت، تقریب رونمائی سوانح و خطبات و مواعظ، تو میں مقرر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ انہوں نے یہاں اس ملک سے بہت دور رہ کر یہ فریضہ سر انجام دیا، برطانیہ میں رہتے ہیں، اور یہاں جو ہم سمیت بہت سارے احباب تھے، نوجوان تھے، بزرگ تھے، ان کے بھی کرنے کا کام تھا، لیکن ان سب کے ذمے کا کام موسیٰ شاکر صاحب نے کیا ہے۔ تو میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ابھی آغاز ہے، اس پر بہت سارا کام ہونا باقی ہے، اور ہمارے جو نوجوان لکھاری ہیں ان کے لیے ایک بڑا میدان ہے کہ وہ ان کی جو تقاریر ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ شائع کیا جائے۔ اسی طرح بہت سارے ان کا جو یہاں راولپنڈی میں نواز رضا صاحب نے ذکر کیا، بہت سارے واقعات ہیں، ملاقاتیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان سب کا بھی جو ہے وہ ذکر ہونا ضروری ہے۔ تو اب میں مختصر وقت کے لیے ہمارے نوجوان ساتھی پروفیسر مولانا کوثر صاحب نے ایک مختصر سا خاکہ حکیم ملت کے بارے میں لکھا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں پروفیسر مولانا کوثر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولانا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنه لمن دواعي سرورنا أن تعطى لنا الفرصة للمشاركة في هذه المناسبة الميمونة نرحبكم ترحيبا حارا ونرحب بجميع ضيوف الرحمن أريد أن أقدم معكم عدة كلمات حول حال الشيخ المكرم المعزز حكيم الأمة مولانا عبد الحكيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعلم فليس المرء يولد عالما، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. ہمارے آج کی محفل اور مجلس جس شیخ کے تذکرے سے منور ہے اس صاحب کے مختصر احوال، تاکہ مجھ جیسا ایک نوجوان جو بے خبر اور شاید بعض حضرات ان کے حالاتی زندگی سے ناواقف ہو، مختصر سے ان کے تعلیمی مراحل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس صاحب کو جو کہ 1920 میں بٹگرام کے ایک علاقہ چوہان آباد معروف بھیڑ بھالا کے اندر جنم پانے والے اپنی ابتدائی تعلیم کو حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ کے والد صاحب حضرت نور صاحب رحمہ اللہ تعالی سے حاصل کی، اور وہاں سے تعلیم کو آگے لے چلتے ہوئے کنز دقائق وغیرہ کتابیں پڑھنے کے لیے ثوابی زیرہ شاہ منصور تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں حضرت مولانا
مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کتابیں پڑھیں، اور پھر وہیں سے چونکہ ان کے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے اپنے تعلیمی سفر کو مزید بڑھانے کے لیے، لہذا جب وہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے حضرت حکیم الامت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ کے نام ایک خط جاری فرمایا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کتابوں کے اندر کمال پانے کے لیے ہندوستان تشریف لائیں، اور یہاں تعلیمی معیار بہت اعلیٰ ہے، لہذا 1938 کے اندر حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بلاوے پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ تشریف لے گئے۔ وہاں پر استاد اور شاگرد دونوں حضرات نے اثرنو کتاب پڑھنے کا تعلیمی مرحلہ شروع کیا، یہاں تک کہ 4 سال نظام میں گزارتے ہوئے شرح جامی، نور الانوار اور طبی جیسی کتابیں پڑھی۔ وہاں پہ تعطیلات ہو گئی، تعطیلات کی وجہ سے حضرت واپس اپنے گھر تشریف لانا چاہ رہے تھے، واپس تشریف لائے۔ اس زمانے کے اندر کہ یہ بات ہو رہی ہے 1942 کی، اس زمانے کے اندر حویلیہ سے بٹگرام تک جو سفر تھا کوئی خاص سواری کا انتظام نہیں تھا۔ تحریر حضرت مولانا موسیٰ شاکر صاحب دامن برکاتہ کی کتاب سے میں اقتباس کر چکا ہوں، لے چکا ہوں کہ حضرت حویلیہ سے بٹگرام تک اس زمانے میں پیدل چلے گئے۔ یہ سفر یقیناً یہ مشقتیں، اور پھر 2 سال کا وہاں پہ جو سفر کیا ہے تو 2 سال یہاں پہ گزارے ہوئے، اور کیوں گزارے ہوئے کہ وہاں پر ان کے استاد تھے حضرت قاضی عبدالسبحان صاحب، جن سے وہ شرح جامی پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ شرح جامی ان سے کیوں پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے استاد کی یہ بات سنی تھی کہ اگر آپ شرح جامی کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور نحو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلابٹ ہری پور تشریف لے چلیں، اور وہاں مولانا قاضی عبدالسبحان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کتابیں پڑھیں، لہٰذا وہاں پر شرح جامی، نونوار، قربی، نحوی ترکیب، یہ ساری چیزیں دوبارہ پڑھ لی، اور 2 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد یہاں سے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ دوست حضرت مولانا سید حبیب شاہ صاحب، اور یہ دونوں حضرات دوبارہ ہندوستان تشریف لے چلے 1944 کے اندر، اور جب 1944 میں وہاں تشریف لے چلے تو وہ کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ داخلہ لے لیں وہاں پر سہارنپور کے اندر، لیکن سہارنپور میں داخلہ کے لیے جو معیار تھا وہ ایک پارہ مکمل حفظ کرنا تھا، چونکہ یہ شرط موجود نہیں تھا، اس وجہ سے وہاں داخلہ نہ مل سکا۔ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور دارالعلوم دیوبند تشریف لے چلے، داخلہ تو وہاں مل گیا، لیکن وہاں پر ہاسٹل میں جگہ کی گنجائش نہیں تھی، لہذا وہاں جو سہولیات تھے وہ مفقود تھے، جس کی وجہ سے وہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ لہذا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان کے مدرسے میں تشریف لے چلے، اور وہاں پر 1 سال کتابیں پڑھی، اور وہاں سے پھر آپ چلے 1945 کے اندر مدرسہ صدیقیہ کے اندر، وہاں پر حضرت نے مشکات شریف پڑھی، اور وہاں سے ان کو مشورہ ملا کہ آپ چلے جائیں آگے مدرسہ عبدالرب کے اندر، لہذا مدرسے عبدالرب کے اندر 1947 کے حضرت نے دورہ حدیث شریف پڑھی۔ 1947 میں حضرت نے جو دورہ حدیث پڑھی ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، جو داماد ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے، اور جولائی 1947 کے اندر حضرت نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی، اور آپ کے دستار بندی کے موقع پہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، اور حضرت مولانا عبدالحق مدنی مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ تشریف لائیں، آپ کے سر مبارک پہ پگڑی باندھی، اور عجیب بات یہ کہ اس سال دورہ حدیث کے اندر پڑھنے والے طلباء کی تعداد 80 تھی، اور 80 طلباء اس سال جو امتحان دے چکے، تو سالانہ امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے فاز بمرتبہ الشرف الاولی حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، اور اس اعزاز میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اور
حضرت مولانا عبدالحق مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، دونوں حضرات نے اعزاز کے طور پر ان کو کتابوں سے نوازا، جس میں حضرت شیخ الہند اور حضرت کشمیری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تقاریر، انوار المحمود، اور اس طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوری رحمہ اللہ کے جو تقریر ترمذی شریف وہ ان کو نوازا۔ یہ تھے حضرت کے مختصر سے حالات ان کی زندگی کے۔ اور 1970 کے اندر آپ نے پھر الیکشن اور الیکشن کی ترتیب پہ کہ حضرت مولانا غلام غوث حضاوی رحمہ اللہ تعالی کے درخواست پہ انہوں نے اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ نے 150 علماء کا ایک وفد بھیج کے ان کو منت سماجت کو آمادہ کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، اور ایسے نامناسب حالات کے اندر الیکشن لڑیں کہ ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے الیکشن کا آغاز کیا یہ مرحلہ شروع ہوا، مجھے روز یہ فکر دامنگیر رہی کہ کہیں مجھ سے خبر پہنچ جائے کہ آپ کے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پڑی، آپ یہاں سے لاش اٹھا کے لے چلے۔ لیکن اپنے والد صاحب کو ہمیشہ تسلی کی طرف آپ میرے دعا کیجیے، اللہ مجھے کامیاب کریں گے۔ اللہ میں حضرت شیخ کی حکیم امت رحمہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر کوثر صاحب نے کتاب کا بھی جائزہ پیش کیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حکیم ملت ان کی زندگی کا بھی ایک عکس آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں پہنچا چاہتے ہیں۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں تحریک دفاع حرمین شریفین پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نوجوانوں کی طرح پورے ملک میں پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں ہمہ وقت متحرک اور ہمہ وقت جدوجہد کا استعارہ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام زعماء ملت، اکابر علماء کرام، بالخصوص آج کے اس بابرکت تقریب کے میزبان محترم حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جب ہزاروی صاحب نے بتایا کہ میں اپنے والد گرامی کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی سیاسی، دینی، ملی خدمات پر ایک کتاب لکھا گیا ہے، اس کتاب کی بھی رونمائی ہوگی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ، جو ہمارے بڑے اکابر میں شمار ہوتے تھے، استقبال کیجیے، تکبیر کے نعروں کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔
اهلا سهلا قائد جمعیت رہبر امت سالار قافلے حریت تشریف لا چکے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکیم ملت کے نام سے اس سیمینار کا اہتمام یقیناً ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہماری جو بڑی شخصیات جماعت سے وابستہ رہے ہیں، بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی یاد میں سیمیناروں کا اہتمام، جلسوں کا اہتمام، تاکہ نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کا سلسلہ نسل کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس جدوجہد سے وابستہ اکابر نے اپنے اپنے ادوار میں ظلم و جبر کا، آمریت کا کس طرح مقابلہ کیا ہے، نئی نسل کو پتہ لگ سکتا۔ آج نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کی تاریخ سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہی کے راستے پر لانے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان لڑکوں کے صورت میں ہو یا لڑکیوں کے صورت میں ہو، ان پر محنت کی جا رہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک اپنا تاریخ ہے، ہمارا ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس تاریخ کو، اس سلسلے کو متنازع بنانے، اسے خراب کرنے اور نئی نسل کو گمراہی پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا جو پاکستان میں سب سے بڑا ہمارا دینی مذہبی حلقہ ہے، وہاں کے گمراہ نوجوانوں کو کس طرح گمراہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان مسجد میں گھس کر اس کی بے حرمتی کرتا ہے، امام کی داڑھی نوچتا ہے، تو ان کے پیچھے بھی آخر قوتیں ہیں، ان کی اس طرح کی تربیت کی ہے کہ مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ روزہ اطہر پر جا کے وہاں انہوں نے ہڑبڑ شروع کیا، ان کو حیا نہیں آئی روزہ اطہر کی بھی۔ تو اس لیے میری درخواست ہوتی ہے دوستوں سے، احباب سے، ذمہ داران سے، کہ ہمارے ایسے ایسے اکابر جو ان کی خدمات دینی، ملی، سیاسی رہے، قربانیوں سے بھرپور، ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے تاکہ نئی نسل کو پتہ لگے کہ ہاں ہمارا تعلق اصل اس سلسلے سے ہونا چاہیے، اور یہی ایک نجات کا راستہ ہے۔ بڑی طویل تاریخ ہے، اس پہ میں جانا نہیں چاہتا، وقت بھی کم ہے، قائد جمعیت بھی تشریف لائے۔ کچھ دوست
خاص طور پہ ہمارے حلقے کے دوست بھی ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ عمران تو پھر جلسے کرنے شروع ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں. کہیں پھر تو یہ اقتدار پہ نہیں آئے گا. میں ان سے کہتا ہوں اگرچہ یہ جملہ جذباتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جہاد ختم ہو گئی ہے؟ جہاد تو قیامت تک جاری رہے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. تو مولوی ہو کے عالم دین ہو کے اتنا پریشان کیوں ہو؟ آپ اپنی تاریخ کی طرف دیکھیں, چاہے انگریز کا دور ہو, چاہے کوئی اور دور ہو, چاہے پاکستان میں ڈکٹیٹر آئے, کوئی ہم خاموش بیٹھے رہے. ہم نے حکومت خانوں کو آباد کیا. میرے قائد 10-12 سال مسلسل جیلوں میں رہے, اور یہ ایک جدوجہد ہے. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل بنیادی نعرہ ہے, بنیادی مقصد ہے جو قیام کا, اس سے نوجوان نسل کو ہٹا کے گمراہی کی طرف, تاکہ جو پاکستان کا ہے مذہبی حوالے سے ایک تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے تو ہم نے آپ نے لڑنا ہے, ہم نے آپ نے محنت کرنی ہے. جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, جو علماء سے محبت کرتے ہیں, تو مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ یاد کرنے کا, ان کی خدمات جلیلہ کو یاد کرنے کا اور نئی نسل تک پہنچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں باطل قوتوں کا مقابلہ کیا, ختم نبوت کا تذکرہ ہم نے کیا. ٹائم نہیں ہے کہ ہر پہلو کا آدمی جا سکے باہر کے, تو ہمیں میدان میں رہنا چاہیے. ہمیں کسی طرح گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ہم تو مشرق کے لوگ ہیں. ہم اس جدوجہد کو آگے لے جائیں گے تاکہ قیام پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب خطاب فرما رہے تھے. آج کی اس عظیم الشان محفل کے مہمان خصوصی قائد ملت اسلامیہ تشریف لا چکے ہیں اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. آج قائد محترم کو پورا مجمع جو اکابر علماء کرام پر مشتمل ہے, پوری انتظامیہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ان کے دلوں میں, ان کی آنکھوں میں اور ان کے اندر یہ جذبات ایک تلاطم کی صورت میں ابھر رہے ہیں, اور اپنے مہمان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد صبا کچھ تو سنا ہے جو مہمان تشریف لائے ہیں. اے بعد صبا کچھ تو سنا ہے جو مہمان تشریف لائے ہیں. قائد محترم, کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکے بچھانے والے. میں اپنے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو آسمان سیاست, آسمان علم, آسمان حکمت اور تدبر میں ایک کہکشاں ہیں, ایک آفتاب اور مہتاب ہیں, اور یہ سارے ستارے ان کی قیادت میں جگمگا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے میں اکثر لکھا کرتا ہوں کہ گزشتہ 4 عشروں سے پاکستان کے مدارس ہوں, پاکستان کی سیاست ہو, پاکستان کے علماء ہو, پاکستان کا دینی حلقہ ہو, ان سب کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت ایک چھتری کی مانند ہے, جو دھوپ سے بھی ان کو بچاتی ہے, جو بارش سے بھی ان کو بچاتی ہے, جو طوفانوں سے بھی ان کو بچاتی ہے.
لاتی ہے، جو مشکلات سے بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ قائد محترم سے پہلے قائد حریت فخر پاکستان سردار محمد یوسف صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ سردار یوسف جس نے مولانا غلام غوث ہزاروی اور حکیم ملت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشن کو کوہستان میں، شاندلہ میں، بڑگرام میں، مانسیرا میں جاگیردارانہ نظام کو، خوارین کے ظالمانہ نظام کو مولانا عبدالحکیم صاحب اور مولانا ہزاروی صاحب کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں قائد حریت سردار محمد یوسف صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لائیں اور مولانا عبدالحکیم صاحب کو خراج تحسین پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان خصوصی قائد جمعیت العلماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم راجہ ظفر اللہ صاحب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس بڑی تعداد میں علماء کرام کی محفل میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی چند منٹ کچھ بولنے کا موقع دیا۔ مجھے حضرت مولانا ہزاروی صاحب نے ٹیلی فون پر دعوت دی تھی کہ مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب نے قائد حکیم ملت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتاب لکھی ہے جس کی تقریباً نمائی ہوگی، جس میں معزز علماء کرام اور دیگر حضرات تشریف لائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا میں ضرور حاضری دوں گا، کیونکہ میرا کافی عرصے سے حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے جب میں طالب علم تھا، اور یہ 1970 کی بات ہے کہ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس وقت الیکشن ہو رہے تھے۔ ہمارے معاشرہ سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، اور اسی طریقے سے بڑگرام اور کوہستان سے حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ ایک طالب علم ہونے کی، اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مختلف جماعتوں کی حمایت طلباء کرتے تھے، تو میں ان طلباء میں شامل تھا کہ اس وقت کھجور کا نشان ہوتا تھا اور ہم کھجور کا نشان تقسیم کرتے تھے۔ الحمدللہ کہ وہ سلیکشن میں بھی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کامیاب ہوئے اور حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کامیاب ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں پر علماء کرام کا بڑا اثر بھی ہے، اور اس علاقے سے ہمیشہ دینی جماعتوں کو کامیابی ہوتی رہی ہے۔ آج بھی
جو کوستان سے مولانا صاحب الیکشن لڑے تھے تو مفتی عبید الرحمان صاحب جو ایم پی اے یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ وہی اثر تھا کہ کوستان سے بھی مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کرم نوازی سے آج بھی ہزارہ ڈویژن ہو یا مالکان یا صوبہ خیبر پختونخوا، ان علماء کرام کی وجہ سے پوری دنیا میں دین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں علماء کرام مدارس سے فارغ ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مولانا صاحب جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے وہ جرنیل ہیں، اور ہر لحاظ سے جو بھی اگر پاکستان کی سیاست ہے یا ملت اسلامیہ کی سیاست ہے یا انٹرنیشنل سیاست ہے، ان پر عبور رکھتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے۔ میرا خیال ہے میں زیادہ وقت بھی ان کو دوں گا۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج مجھ جیسے شخص بھی اس علاقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں بلکہ 6 دفعہ کامیاب ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی بڑی تعداد میری سرپرستی بھی کرتی ہے، حمایت بھی کرتی ہے، کیونکہ میرا مشن وہ ہے جو حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی علماء کرام اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کاز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ جیسے ناچیز کی سرپرستی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ آج جو اس حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، میں اس پر مولانا محمد موسیٰ شاکر صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسلاف کی جب تک کوئی سوان عمری یا سوان حیات اگر نہیں لکھی جائے گی، کوئی اس کا بارے میں نئی نسل کو آگاہ نہیں کیا جائے گا تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو خدمات ہیں، کارنامے ہیں، وہ ان کتابوں کی صورت میں نئی نسل تک پہنچے گئے تو نئی نسل کو بھی جو ایک ہدایت ملے گی، اس حوالے سے وہ بھی اپنی مستقبل کو بہتر بنا سکیں گے۔ بدقسمتی سے جس طرح کے ابھی مولانا حیدری صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں جو ایک نیا جو سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، بہت ساری اور چیزیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بیرا روی کا شکار ہو گئے بہت سارے لوگ۔ ان کو اس بات سے روکنے کے لیے علماء کرام ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ جہاں محمد نواز رضا صاحب جیسے سینئر صحافی جو بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہی جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو خیالات کا اظہار کیا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو خدمات ختم نبوت کے حوالے سے حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالیٰ یا اس وقت جمعیت العلماء اسلام یا باقی سیاسی زبان نے سر انجام دی، جس پہ راجہ صاحب بھی تشریف فرمائے، آج اللہ کے فضل و کرم سے جو 95 سالہ مسئلہ اس کو ختم انہوں نے کیا، ہم ان سیاسی زعماء کو بھی علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی مسئلے پر پوری امت متحد ہے، اور یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ الحمدللہ کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو میں یہ
حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانشینی کا حق ادا کیا. اس سے پہلے شاید بہت بڑی توقعات تھی ان سے. مجھے اندازہ ہے کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میرا ان کا ایک ہی حلقہ ہے، لوگوں کو بڑی توقعات تھی. شاید ان کی پہلے مجبوریاں رہی ہوں گی، لیکن آج انشاءاللہ اندازہ لگتا ہے کہ انہوں نے حقیقی جانشینی کا حق ادا کیا ہے. اور اس تقریب کتاب کی تقریب کی رہنمائی کر کے اور اتنی بڑی تعداد میں اکابر علماء کرام کو بلا کر، اور جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے جو پی ڈی ایم کے ہمارے سربراہ ہیں، ان کو بلا کر دعوت دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی مولانا ہزاروی صاحب جو ہیں انشاءاللہ اپنے جو اسلاف کی جو خدمات ہیں ان کو اس مشن کو انشاءاللہ آگے چلا سکیں گے. میں اس پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی، اس ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو لوگ کوشش خدمت کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ مستقبل میں ہماری نسل کو وہ ایک صحیح پکے عقیدے کے مسلمان اور پاکستانی بنا سکیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سردار محمد یوسف صاحب سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اب میں آج کی یہ جو تقریب ہے، وجہ تقریب جو کتاب ہے سوانح حکیم ملت، اس کے مصنف مولانا موسیٰ شاکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر کے کلمات ادا کریں. حضرت مولانا موسیٰ شاکر صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، بزرگ سیاستدان جناب راجہ ظفر الحق صاحب، قائد حریت جناب سردار محمد یوسف صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں جانشین حکیم ملت حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی مد ظل العالی کو اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر جن جن بھائیوں نے میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور میری حوصلہ افزائی کی، میں ان تمام کا مشکور ہوں. حضرات گرامی، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ہستیوں کو پیدا فرمایا ہے. اس کائنات کے اندر بڑی بڑی ہستیوں نے جنم دیا ہے، لیکن اکثر بڑی ہستیوں کی سربلندی کے اندر ارد گرد کے ماحول اور بیک گراؤنڈ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن جس شخصیت کی یاد منانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں اور یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اور جنہیں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کا جس علاقے سے تعلق تھا، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کی آنکھیں کھولی اور اپنی حیات مستعار کو شروع کیا، وہاں سے اس سربلندی کا اور اس انتہا کا جہاں پر انہوں نے آنکھیں بند کی، تصور بھی ناممکن تھا. حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس علاقے سے تعلق تھا، جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ یاغستان کے علاقہ تھا،
اور یہاں پر اس زمانے میں قوانین کی اور نوابوں کی حکومت تھی، اور وہاں کے رہنے والے باشندوں کے لیے سوائے ان قوانین کی نوکری اور چاکری کے اور ان کی بگاڑوں کے اور ان کی بندوق اٹھانے کے علاوہ کسی متبادل پروگرام کے بارے میں سوچنا یہ غداری کے مترادف کہلاتا تھا۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے ایک غریب کسان حاجی ولی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا، اور ان کے نانا عبداللہ بابا جو اس زمانے کی مشہور ولی اللہ تھے، انہوں نے ان کا نام عبدالحکیم رکھا، اور 4 اپریل 1920 کو حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اندازاً جو ہے وہ تاریخ پیدائش ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے شروع کی، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے آپ مکڑھا شنکیاری اور زیدہ شاہ منصور ویسا کے مجبور سے ہوتے ہوئے 1938 میں آپ ہندوستان تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے پناہ خصوصیات سے اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاصد العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم اور افکار کے صحیح معنی میں وارث۔ ہمیشہ آپ نے اپنی تقریروں کے اندر اپنے اسلاف کا ذکر کیا۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا کام کیا، اور مجلس احراج اسلام کے سرگرم کارکن رہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ نتیجے میں 2.5 ماہ کے لیے آپ قید کیے گئے، اور اسی قید کے دوران میں آپ کے بیٹے درود کا انتقال ہوا۔ پابند سلاسل ہونے کی وجہ سے آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 1959 کے اندر جامعہ حقانیہ کی بنیاد رکھی، اور آج جو ہے یہ ادارہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اللہ نے یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ جو ان کے متعلقین تھے، جو ان کے خدام تھے، اور جو ان کے ساتھ جماعتی کارکن تھے، ان کو رشتہ وحدت کے اندر آپ ہمیشہ پرو کر کے رکھتے تھے۔ جس علاقے سے، جس شہر سے آپ کا گزر ہوتا، اپنے متعلقین کے پاس ضرور تشریف لے جاتے، چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ آج جو ہے ان کی سوانح حیات اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کام کے اندر میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، اس کا فائدہ، اس کا جو ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ حضرت مولانا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، مدارس کی شکل کے اندر علماء اور دیگر معززین، ہر ایک کی لائبریری کے اندر حضرت مولانا کی یہ سوانح حیات جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے، تاکہ جو ہماری آئندہ نسل ہے انہیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے ملک و ملت کی جو ہے خدمت کی تھی۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکات کا نزول اکابر کے ساتھ وابستگی کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ مولانا موسیٰ شاکر صاحب تھے، ان کو تو زیادہ بولنا نہیں چاہیے، بلکہ لے کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب میں آج کے مہمان میزبان، آج کی محفل کے میزبان حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب جانشین حکیم ملت کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
दामत बरकातुकुमुल आलिया, स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन किराम, मेरी सर के सितारे, चूँकि वक्त मुख्तसर है और मेरे सामने बैठे हुए मेरे तमाम काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, मैं आप तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसन मैं अपने कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब का, साहबजादा अजीज़ साहब का, सरदार यूसुफ साहब का, राजा साहब का, और इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का, और अपने अम्मे मुकर्रम के जो बीमारी की हालत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल मालिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने बिरादर मुकर्रम मौलाना मूसा शाकिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो काम के जो एक अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उन्होंने इस काम को मुकम्मल किया। लिहाजा क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं तकरीर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वक्त भी अपने मेहमान गिरामी, मेहमान खुसूसी कायद मोहतरम को दूँ। मैं फिर तहे दिल से अपने तमाम मेहमानान गिरामी जो स्टेज पे हैं या जो पिंडाल में हैं, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह तकरीरें ज़िंदगी रही तो हम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं फिर अपने कायदे मोहतरम का और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब का कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब मैं गुजारिश करता हूँ आखिरी ख़िताब से पहले, बहुत देर से चूँकि 5 बजे से तकरीब शुरू है, तो थोड़ा सा सामीन को अलर्ट करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मुफ्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ़ लाते हैं, और उनका मंजूम कलाम है मौलाना के बारे में और मौलाना अब्दुल हकीम के बारे में। मुफ्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास। दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अब्दुल हकीम साहिब अज़मत की दास्तां थे, अब्दुल हकीम साहिब अज़मत की दास्तां थे। एक फर्द वो नहीं थे, दरअसल कारवां थे। अब्दुल हकीम साहिब अज़मत की दास्तां थे, एक फर्द वो नहीं थे, दरअसल कारवां थे। वो ज़हीन थे, फ़क़ीह थे, आलिम भी बेहतरीन थे, बेबाक थे, निडर थे, वो ख़तीब दिल नशीं थे। बेबाक थे, बेबाक थे, निडर थे, वो ख़तीब दिल नशीं थे। बाबाए कौम थे वो, शफ़क़त का साहिबा थे। बाबाए कौम थे वो, शफ़क़त का साहिबा थे। एक फर्द वो नहीं थे, दरअसल कारवां थे। अब्दुल हकीम साहिब अज़मत की दास्तां थे, एक फर्द वो नहीं थे, दरअसल कारवां थे। अख़लाक़ और मुरुव्वत किरदार उनका आला, अख़लाक़ और मुरुव्वत किरदार उनका आला। वो बुलंद हौसला थे, था उनका
مسمہ حکمت سے ذوفشاں تھے اس میں بامسمہ حکمت سے ذوفشاں تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے در رس کارواں تھے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے وہ رکن تھے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے وہ رکن تھے، جاگیردار خانوں کا وہ بنے کفن تھے، جاگیردار خانوں کا وہ بنے کفن تھے، وہ پلے تھے مسکنت میں، وہ پلے تھے مسکنت میں، غربا کے میزباں تھے، وہ پلے تھے مسکنت میں، غربا پہ مہرباں تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے در رسل کارواں تھے، درخواستی و مفتی صاحب سے تھی رفاقت، درخواستی و مفتی صاحب سے تھی رفاقت، مرزائیوں لعینوں پر تھے یہ سب قیامت، درخواستی و مفتی صاحب سے تھی رفاقت، مرزائیوں لعینوں پر تھے یہ سب قیامت، حضرت ہزاروی کے ہمدم تھے ترجمہ تھے، حضرت ہزاروی کے ہمدم تھے ترجمہ تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے در رسل کارواں تھے، قاری زرین و یوسف ان کے ہی نقش پر تھے، قاری زرین و یوسف ان کے ہی نقش پر تھے، ان سے وہ جا ملے ہیں جو ان کے دوش پر تھے، ان سے وہ جا ملے ہیں جو ان کے دوش پر تھے، قاری زبیر و راشد کے سر پہ آسماں تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے در رسل کارواں تھے، مولانا موسیٰ شاکر نے قرض یہ اتارا، مولانا موسیٰ شاکر نے قرض یہ اتارا، حضرت کی زندگی کو صفحات پر نکھارا، حضرت کی زندگی کو صفحات پر نکھارا، بے شک وہ قوم پر ایک اللہ کا احسان تھے، ایک فرد وہ نہیں تھے در رسل کارواں تھے، عبد المجید صاحب حضرت کے جانشین ہیں، عبد المجید صاحب حضرت کے جانشین ہیں، ابن عباس ان کی نسبت کے یہ امی ہے، ابن عباس ان کی نسبت کے یہ امی ہے، اس باغ کے ہے مالی یعنی فرقانیہ کے مالی، اس باغ کے ہے مالی جس کے وہ باغباں تھے، اس باغ کے یہ مالی جس کے وہ باغباں تھے، عبد الحکیم صاحب عظمت کی داستان تھے۔